بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے اس کو 3 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ 3 اعمال درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ نمبر 3، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حسن خاتمہ کا خواہش مند ہو اس کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسواک کی سنت کے منافع میں سے موت کے وقت کلمہ شہادت کا یاد آنا بھی ہے، لہذا مسواک بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عمل بھی حسن خاتمہ کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے، لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم ایک منزل میں اترے، ہم میں سے کوئی شخص ابھی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی بطور مشق تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نکال رہا تھا کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے اعلان کیا، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبہ کے دوران میں فرمایا، جو بھی نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائیں جنہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے، اور وہ ان چیزوں سے ڈرائیں جنہیں وہ ان کے لیے برا سمجھتے تھے، اور تمہاری اس امت کی خیر و بھلائی اس کی ابتدائی لوگوں میں رکھ دی گئی ہے۔ بعد میں آنے والوں پر بڑی آزمائشیں آئیں گے اور ایسے حالات طاری ہوں گے جنہیں وہ ناپسند کریں گے، بے شمار فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلکے معلوم ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا اور اس کی جگہ اور بڑا فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ ہلاک کن ہے، اس سے تو میں بچ ہی نہیں سکتا، پھر وہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے۔ جو شخص کسی امام یعنی امیر کی بیعت کرے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، اسے دلی طور پر خلوص کا عہد کرے
تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ نے کہا میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یقیناً۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان ارذل عمر بڑھاپا کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، پھر موت اسے آ لیتی ہے اور وہ اسی میں دفن ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ہی ہم دفن کیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی سختی تلوار کی 1000 دفعہ مار سے زیادہ سخت ہے۔ فرمایا عطا ابن یسار سے مرسل روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کی 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر رگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے۔ ابو محمد حارث فرماتے ہیں اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اسی لیے کہ تکلیف بڑی سخت ہے، اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبض روح کی کم سے کم تکلیف بھی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اسے کیا توشہ دیتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالحہ آسان کر دیتا ہے، اور پھر ان اعمال صالحہ پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں بار بار ہاتھ مبارک داخل فرماتے اور چہرے مبارک پر ملتے اور یوں فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی شدت اور سختی میں میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ موت کا تو کوئی نہیں پتہ کس وقت آ جائے، اس دعا کو ہم یاد کرتے رہیں تاکہ جب ہم اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں۔ یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرمائے کہ موت کے قریب میں یہ مسنون دعا پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک اور دعا بھی حدیث میں ہے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر خوب بکثرت سے کیا کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان کی حفاظت کر کے حسن خاتمہ کی سعادت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی ساتھی اسود بن ہلال جو ایک بہت بڑے تابعی تھے ان سے کہا اجلس بنا نؤمن ساعتا، ہمارے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جاؤ تاکہ ہم ایمان تازہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی دھندوں میں پڑ جانے سے انسان کے اندر
کچھ نہ کچھ غفلت طاری ہو ہی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس غفلت کی ظلمت زائل کر کے اپنے ایمان کو مرتے دم تک محفوظ کر لے، تاکہ خاتمہ بالخیر کی سعادت حاصل ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔